ایک وقت تھا کہ اسرائیل اپنی طاقت پہ ناز کرتا تھا۔ فخر تھا اسے اپنی جدید ٹیکنالوجی پہ، اپنے نئے ہتھیاروں پہ۔ دنیا IDF کی طاقت کے گیت گاتی تھی۔ اسرائیل کے اس گھمنڈ کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس کے پیچھے ورلڈ پاور کا ہاتھ تھا، اور وہ تھا امریکہ۔ اسرائیل اصل میں امریکہ کا ایک پلہ تھا۔ جب بھی کسی کو ڈرانا دھمکانا ہوتا تھا تو امریکہ اپنے پلے کا سہارا لیتا تھا۔ اگر یہ پلہ کامیاب واپس آتا تو ٹھیک، اگر زخمی واپس آتا تو امریکہ خود اس کی کوئی چارہ جوئی کرتا۔ جب سے اس پلید جراثیم کو فلسطین کی سرزمین پہ لایا گیا تو اس نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا، اور وہ یہ تھا فلسطین کی سرزمین پہ قبضہ کرنا۔ بیچارے فلسطینی کیا نہ کرتے، انہیں بھی ایک سہارے کی ضرورت تھی، اور ایک سہارا ملا امامت کی شکل میں۔ نظام امامت نے نہ صرف فلسطینیوں کو ہتھیار دیے بلکہ ہتھیار بنانا سکھا دیے۔ چند نوجوان ٹریننگ کرتے اور یہ ہنستے تھے۔ وقت تو آنا تھا حملے کا، اور وہ آن پہنچا۔ وقت تھا 7 اکتوبر 2023 کا۔ ان نوجوانوں نے نہ صرف قتل عام کیا بلکہ 1200 سے زائد IDF کے سپاہی یرغمالی بنا لیے۔ اب تشویش شروع ہوئی، یہ کیا ہو گیا؟ ورلڈ پاور پہ حملہ۔ اندھا دھند حملات شروع کیے، فلسطین غزہ تباہ کر دیا، لیکن ہدف نہ پا سکا ورلڈ پاور۔ ورلڈ پاور کی لڑائی اس بار کسی ایٹمی طاقت سے نہیں بلکہ ایک نظریے سے ہوئی تھی۔ ورلڈ پاور یہ نہیں جانتا تھا کہ نظریہ کیا ہوتا۔ ورلڈ پاور یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ نظریے کی طاقت ایٹم سے زیادہ ہوتی ہے، اور وہ نظریہ تھا اسلامک آئیڈیالوجی۔ اب جب غزہ فلسطین تباہ کر دیا تو باری تھی اس جگہ کی جہاں سے سپورٹ ہو رہی تھی، اور وہ سپورٹ کا مرکز تھا ایران۔ ایران انہیں اپنے ہاتھوں سے ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایران چاہتا تھا ابراہ کی تباہی ابابیل کے ہاتھوں سے ہو، لیکن ابراہ کنٹرول سے باہر ہوتا چلا گیا، اور لڑائی شروع ہو گئی مرکز نظام امامت سے۔ اب ورلڈ پاور کے حالات کچھ اس طرح سے ہیں کہ نظام امامت اب اس سے نہ اگلا جا سکتا ہے، نہ نگلا جا سکتا۔ میں ہوں محمد عمران، اور آپ دیکھ رہے تھے سرات نیوز۔ اگلی ویڈیوز میں آپ کو نیوز اپڈیٹ سے آگاہ کرتا چلوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔